آج آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک شروع ہونے سے ایک دن پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ اکرام کے سامنے کیا تھا، جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، فرمایا کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، تم پر ایک برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں ایک رات ہزار راتوں سے زیادہ، ہزار مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے، برکت والی ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اس کے دنوں کو روزہ فرض فرمایا ہے، اس میں روزے کو فرض فرمایا ہے، اور رات کے قیام کو تمہارے لیے نفل بنایا ہے، اور وہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، اور وہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، اور وہ ہمدردی کا مہینہ ہے، وہ مغفرت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں، اس شہر عظیم میں تمہارے لیے جو ہے کوئی نفل عبادت، کوئی نفل کام کرے تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو کہ نفل کرے، فرضی عبادت کرے، اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس مہینے میں جو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور اسے میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے، جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں غریب غربا صحابہ جو ہیں وہ اس فضیلت کو کیسے حاصل کریں گے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں افطار کرانے سے یہ مراد نہیں ہے اس کو سیر کر کے کھلائے، اس سے مراد یہ بھی ہے کوئی دودھ کی لسی کا ایک گھونٹ پلا دے، یا کھجور کھلا دے، یا سادہ پانی پلا دے، تو اس سے بھی اس کے یعنی کہ اسے روزہ رکھنے والے نے جیسے اسے ثواب ملا ہے، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیر کر کے کھلائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہ ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے، میرے حوض سے ایسا پانی پلوائیں گے سیر کروا کے کہ پھر جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ آگ سے آزادی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ رب العزت نے انعامات فرمائے ہیں، اس میں مغفرت کا اعلان ہے، اس میں بخشش کا اعلان ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں 4 کام خصوصیت سے کرنے چاہیے۔ ایک کام کلمہ طیبہ جو ہے اس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2 استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، استغفار کثرت سے پڑھے۔ استغفار کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، سورہ نوح میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو آدمی چاہتا ہے مال مل جائے، مغفرت ہو جائے، اولاد مل جائے اور برکتیں ہو جائے، تو چاہے کہ استغفار کرے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، چاہیے کہ وہ اپنے رب سے بخشش مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے۔ 2 کام یعنی کہ کلمہ طیبہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار کثرت سے پڑھنا، نمبر 3 جہنم سے پناہ مانگنا، جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہنا، اللہم اجرنی من النار پڑھتے رہنا، اور نمبر 4 جنت کی طلب کرتے رہنا، جنت کی دعا مانگتے رہنا۔ یہ پیغام اگر آپ کو اچھا لگا ہے، آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہے، تو اس کو لائک بھی کیجئے، اور کوئی پیارا سا کمنٹ، سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، روزے کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی لازمی کیجئے،
اور اپنے دوستوں کو یہ پیغام پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ مند نفع اٹھائیں، اور رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیے، اور اگر فیس بک پیج پہ سنیں گے تو اس پہ بھی آپ ہمیں فالو